بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم اے پارٹ 1 پولیٹیکل سائنس پیپر 1 ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹ، لیکچر نمبر 8۔ عزیز طلباء و طالبات، لیکچر نمبر 8 میں آپ کو خیر مقدم کرتا ہوں۔ یہ لیکچر طویل لیکچر ہوگا کیونکہ میں 3 سیاسی مفکرین کے نظریات پر بات کروں گا۔ ان 3 سیاسی مفکرین کے نام ہیں تھامس ہابس، جان لاک اور روسو۔ ان تینوں مفکرین نے تھیوری آف سوشل کنٹریکٹ یعنی نظریہ معاہدہ عمرانی پیش کیا ہے۔ یعنی تینوں کے نزدیک معاہدہ عمرانی سے ریاست وجود میں آئی ہے۔ ایک ہی لیکچر میں ان تینوں مفکرین کے نظریات سمجھانے کا مقصد ہے کہ آپ کو آگاہی ہو جائے ان کے نظریات کا آپس میں کیا فرق ہے۔ اس طرح آپ کو نظریہ معاہدہ عمرانی کو سمجھنے میں ایک تسلسل قائم رہے گا۔ تینوں مفکرین پر ایک ایک کر کے بحث کروں گا اور اسی لیکچر کے آخر میں کنکلوژن نکالوں گا اور تینوں کے نظریات کا کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تینوں مفکرین کے سوشل کنٹریکٹ کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ایک فریم ورک ڈھانچہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جس بنیاد پر انہوں نے یہ نظریہ پیش کیا۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ سے سنیں گے۔ میں آغاز کروں گا تھامس ہابس سے۔ تھامس ہابس کے نظریات بتانے سے پہلے میں تعارف کراؤں گا کہ تھامس ہابس کون تھا۔ تھامس ہابس 1588 عیسوی میں انگلینڈ میں پیدا ہوا۔ تھامس ہابس کے شاہی خاندان سے تعلقات تھے۔ تھامس ہابس شاہی خاندان میں استاد تھا، اس لیے تھامس ہابس نے منارکی کو سپورٹ کیا۔ تھامس ہابس نے منارکی کی سپورٹ میں اپنے نظریات پیش کیے۔ یہاں میں واضح کر دیتا ہوں کہ منارکی سے مراد بادشاہت یعنی جمہوریت کے الٹ منارکی میں طاقت فرد واحد کے ہاتھ ہوتی ہے اور حکمران طاقتور سمجھا جاتا ہے۔ ہابس پارلیمانی طرز حکومت کو ناپسند کرتا تھا۔ وہ مطلق العنان بادشاہت کا دل دادا تھا۔ انگلینڈ میں جب سول وار خانہ جنگی 1642 سے 1651 تک ہوئی تو تھامس ہابس نے اس خانہ جنگی کو بڑے قریب سے دیکھا۔ یہ پرتشدد جنگ منارکی اور پارلیمنٹ کے درمیان ہوئی۔ اس ماحول نے تھامس ہابس کے نظریات پر بہت گہرے اثرات ڈالے۔ اس جنگ میں کچھ لوگ پارلیمنٹ کے ساتھ اور کچھ منارکی کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اس دوران منارکی کی شکست ہوئی اور چارلس I جو انگلینڈ کا کنگ تھا سر قلم کر دیا گیا اور ایک جمہوری طرز حکومت کو رائج کیا گیا۔ تھامس ہابس خانہ جنگی شروع ہونے سے پہلے ہی یہ بانپ لیا تھا اس نے کہ یہاں کے حالات خراب ہونے والے ہیں۔ وہ انگلینڈ چھوڑ کر فرانس چلا گیا کیونکہ تھامس ہابس کا رائل فیملی کے ساتھ گہرا تعلق تھا، کیونکہ اسے اس تعلق کی وجہ سے ڈر تھا۔ تھامس ہابس کی مشہور کتابیں دا ہسٹری آف سول وار ان انگلینڈ، لیویاتھن، دا ایلیمنٹس آف لا، یہ اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ پولیٹیکل فلسفی کے کچھ بنیادی سوالات ہیں جن کے جوابات میں فلاسفر اپنے نظریات پیش کرتے ہیں، جیسے ریاست کیا ہے، ہمیں ریاست کی کیوں ضرورت ہے،
ریاست کیسے وجود میں آئی ہے، ہم ریاست کے بنائے ہوئے قوانین کی کیوں پابندی کر دیں، ان سوالات کے جواب ہر پولیٹیکل فلاسفر نے اپنے انداز میں دیے ہیں۔ تھامس ہابز نے مذہب کا سہارا لیے بغیر اپنے نظریات پیش کیے۔ تھامس ہابز کے ریاست کے بارے میں تھاٹس کی بات کی جائے تو اس نے اوریجن آف اسٹیٹ، نیچر آف اسٹیٹ، سوورنٹی، گورنمنٹ، فنکشن آف اسٹیٹ کے بارے میں لکھا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے دوسرے پولیٹیکل کنسیپٹ بھی پیش کیے ہیں، جن میں کنسیپٹ آف پاور، لا، جسٹس، ڈیموکریسی، سٹیزن شپ، رائٹس، ایکولٹی، لبرٹی اور کنسیپٹ آف پراپرٹی شامل ہیں۔ تھامس ہابز کے جو کنسیپٹ نصاب کا حصہ ہوں گے ان پر میں بحث کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلے میں شروع کرتا ہوں فطری ریاست، اسٹیٹ آف نیچر۔ سب سے پہلے یہاں پر فطری ریاست کا مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں۔ لفظ فطری ریاست سے مراد ہے یہ پری سوشل کنڈیشن، یعنی سول سوسائٹی سے پہلے کی سوشل کنڈیشن کو فطری ریاست کہتے ہیں۔ اب میں ہابز کے مطابق اسٹیٹ آف نیچر کیا تھی اور اس میں فطری حالت کیسی تھی اس کی نقشہ کشی کروں گا۔ ریاست کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، ریاست کیسے وجود میں آئی۔ ہابز کہتا ہے کہ ان سوالوں کے جواب دینے سے پہلے اس مقام پر جانا ہوگا جب ریاست نہیں تھی۔ The situation when there was no state or government, there was no ruler, no king, no laws, no morality, no one to exercise authority over man. It is a pre-political and pre-moral stage of human society. جب کوئی حکمران، کوئی قانون، کوئی سیاست اور کوئی گورنمنٹ نہ تھی، اس کو تھامس ہابز اسٹیٹ آف نیچر یعنی اسٹیٹ آف جنگل کہتا ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر میں ہر فرد کے پاس نیچرل رائٹس، فطری حقوق تھے۔ فرد اپنے آپ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اگر مجھے یقین ہو کہ دوسرے کی جان لے کر میں محفوظ رہ سکتا ہوں تو تھامس ہابز کے مطابق اسٹیٹ آف نیچر میں ایسا ممکن تھا۔ ایسا عمل کرنے کا میرے پاس رائٹ تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ماحول میں جہاں حکومت اور قانون نہیں ہیں اور ہر شخص اپنی خواہشات کی تکمیل اور اپنی حفاظت کے لیے آزاد ہے، اس فطری ریاست میں لوگوں کا مزاج کیسا ہوگا؟ What would life be like there were no government, no courts and no police? Anyone can kill anyone because there is no laws, no justice and no morality. People might attack other out of fear. اس ماحول میں وہاں پر لوگ خود غرض، غیر محفوظ اور جھگڑالو ہوں گے۔ ہابز اسٹیٹ آف نیچر کی وضاحت کرتے ہوئے کہتا ہے، اسٹیٹ آف نیچر از اے وار آف ایوری مین اگینسٹ ایوری مین۔ میں مزید وضاحت کرتا ہوں کہ فطری ریاست ہابز کے مطابق کیسی تھی۔ لائف واز solitary, poor, nasty, brutish and short. Life in the state of nature was constant war of all against all. There are no legal protection or any agreement on what is the right thing to do.
The only right we have is a right to self preservation. That means everyone can do whatever they must in order to survive. In this situation, there can be no morality, justice, industry or civilization. उस फितरी रियासत में कोई जी अक्ल रहना पसंद नहीं करेगा जहाँ ज़िंदगी का भरोसा ना हो, जहाँ कोई कानून ना हो। अब ज़रूरत उस चीज़ की पड़ती है कि फितरी रियासत कैसे निजात हासिल करेगी। हाब्स कहता है पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर विल डिस्कवर सम नेचुरल लॉज। मैं नेचुरल राइट्स की बात पहले कर चुका हूँ कि फितरी हकूक़ तो हमें मालूम है, लेकिन हमें नेचुरल लॉज दरियाफ़्त करने होंगे जिनकी दरियाफ़त होने पर हमें स्टेट ऑफ नेचर से निजात मिलेगी। हाब्स के मुताबिक टोटल 19 नेचुरल लॉज हैं, जिनमें से 2 अहम हैं। इंसान को अमन चाहिए और वो अमन हासिल करने की कोशिश करता है। अगर उसको अमन नहीं मिलता तो ये जंग का भी इंतखाब कर सकता है। ये लॉ नंबर 1 है। लॉ नंबर 2 ये है कि फ़र्द अमन के हसूल के लिए और आज़ादी की ज़मानत के लिए अपने हकूक़ से दस्तबरदार हो जाता है। मैंने फितरी रियासत में इंसान की हालत बताई। अब मैं चलता हूँ थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। ये क्या है जी? एन एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर ऑफ कम्युनिटी, यानी समाजी समझौता। मैं बात कर रहा था कि सेकंड नेचुरल लॉ की, तो यही लॉ सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी मादा इमरानी की बुनियाद बनता है। स्टेट ऑफ नेचर में झगड़े की वजह नेचुरल राइट थी। हम वो कुछ कर सकते हैं जो हमको अच्छा लगे। इस तरह लोग गैर महफूज होने लगे, यानी वो माहौल था स्टेट ऑफ नेचर से निकलने की वजह बनी। मादा इमरानी लोगों ने फितरी रियासत में खौफ और अदम तहफ़्फ़ुज़ से छुटकारा हासिल करने के लिए किया। उस मायदे में लोगों ने एक हुक्मरान या सोवरन का इंतखाब किया और उन्होंने फ़ैसला किया कि वो हुक्मरान के हक़ में अपने फितरी हकूक़ से दस्तबरदार हो जाएंगे। इस तरह हुकूमत का क़याम वजूद में आता है। अब हुकूमत का काम लोगों को फितरी रियासत से बाहर निकालना है। लोगों ने हुक्मरान या हुकूमत खुद बनाए हैं। अब ये हुकूमत लोगों की ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, कानून बनाएगी और उनका नफाज करेगी और मॉरलिटी को लाकर अच्छाई और बुराई का म्यार तय करेगी। दिस सोवरन ensure security by removing the threat of violent death, so we owe obligation to the sovereign. उसके बरक्स फितरी रियासत में हर शख्स के पास अच्छाई और बुराई का म्यार तय करना है। ये अपने पास था। अब हुक्मरान मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी या डेमोक्रेसी में से किसी का इंतखाब कर सकता है। आप ज़ाब्ती तौर पर मोनार्की को पसंद करता है क्योंकि वो समझता है कि पावर को जितना कम तकसीम किया जाए अच्छा है। इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के फरीक सिर्फ लोग थे, उसमें हुक्मरान फरीक नहीं था, इसलिए उस पर किसी किस्म की पाबंदी का नफाज नहीं हो सकता। यही वजह है कि थॉमस हाब्स सोवरन को लामहदूद इख्तियारात का मालिक समझता है।
اس سوشل کنٹریکٹ کے ساتھ ہی فطری زندگی اختتام تک پہنچتی ہے اور معاشرتی زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ اس معاہدے کو ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اب سوورن کسی شہری کی زندگی نہیں چھین سکتا۔ اپنی زندگی کو بچانا لوگوں کا سٹل حق ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو سب شہریوں کو اس حکمران کا حکم نہیں ماننا ہوگا۔ According to Hobbes, when the sovereign power involves in violating the life of the people, then people has to stop obeying the sovereign power because no one right to steal with them right to self-preservation. کیونکہ لوگ تمام حقوق سے دستبردار ہوئے تھے لیکن ایک حق سیلف پریزرویشن یعنی اپنی حفاظت اپنے پاس رکھا تھا۔ اب میں ہابز کے مطابق مقتدر اعلیٰ کے اختیارات کی وضاحت کرتا ہوں۔ ہابز کہتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ ریاست کی طاقت ہے۔ مقتدر اعلیٰ سے بڑھ کر کسی کے اختیارات نہیں ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ sovereign power is absolute۔ قانون مقتدر اعلیٰ کی مرضی کے مطابق بنائے جائیں گے۔ وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہوگا۔ وہ سماج کا جزو ہوتا ہے اور مقتدر اعلیٰ کی پاور میں کبھی چینج نہیں آتا۔ جنگ اور امن قائم کرنے کے فیصلے بھی وہی کرے گا اور وہ قانون کا محافظ بھی ہوگا اور وہ لوگوں سے پوچھ گچھ کا حق بھی رکھتا ہے۔ مقتدر اعلیٰ کی پاور کسی کو نہ دی جا سکتی ہے، نہ تقسیم کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس پر کسی قسم کی پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کی کچھ ذمہ داریاں اور فرائض بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اکارڈنگ ٹو تھامس ہابز دا creation of an absolute monarchy sovereign is necessary to secure peace and harmony of the commonwealth or civil society. Hobbes also defined the sovereign as the one who is the absolute master of all his civil society and that he is the final arbiter of all question in the civil society. The main purpose of government is to maintain order and security. امن قائم رکھنا، لوگوں کا دفاع کرنا، لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرنا اور لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا مقتدر اعلیٰ کے فرائض میں شامل ہے۔ اب مزید میں بات کرتا ہوں تھامس ہابز کے مطابق مقتدر اعلیٰ پر پابندیوں کی۔ تو جہاں تھامس ہابز مقتدر اعلیٰ کو بہت زیادہ بااختیار اور طاقتور بناتا ہے، وہاں پر اس پر پابندی بھی عائد کرتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ لوگوں کی زندگیوں سے نہیں کھیل سکتا کیونکہ لوگ اپنی زندگی کی حفاظت کے لیے فطری ریاست سے نکلے تھے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کے خلاف معاذرائی کی جا سکتی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں بڑھتا ہوں جان لاک کے نظریات کی طرف۔ جان لاک کے نظریات سے پہلے میں جان لاک کا مختصر تعارف کراؤں گا۔ جان لاک 1632 کو پیدا ہوا۔ جان لاک ایک انگلش پولیٹیکل فلاسفر تھا۔ لاک کا باپ پیشے کے لحاظ سے ایک وکیل تھا۔ جب جان لاک 12 برس کا تھا یعنی 1944، اس وقت انگلینڈ میں سول وار شروع ہو گئی تھی۔ جان لاک کے باپ 1942 میں پارلیمنٹ کی فوج میں شمولیت اختیار کی۔ جب لاک اپنی کتاب ٹو ٹیریٹائز آن گورنمنٹ لکھ رہا تھا، اس وقت انگلینڈ میں اہم واقعہ رونما ہوا۔ اس اہم واقعے کا اثر لاک کی فلسفی میں ملتا ہے۔ یہ واقعہ شاندار انقلاب تھا۔
اس انقلاب سے طاقت منارکی کے ہاتھوں سے نکل کر پارلیمنٹ میں چلی گئی۔ 1688 سے پہلے انگلینڈ میں بادشاہ تھی، پارلیمنٹ وجود میں تھی، لیکن پاور نہیں تھی، پاور بادشاہت کے پاس تھی۔ بادشاہت اور پارلیمنٹ کے آپس میں زور آزمائی ہوتی رہی۔ 1688 عیسوی کے انقلاب میں طاقت پارلیمنٹ کو حاصل ہو جاتی ہے، پارلیمنٹ سپریم بن جاتی ہے، اور آج تک جب کہ بادشاہت برائے نام ہے، بادشاہت صرف علامتی طور پر موجود ہے۔ جان لاک نے اپنے نظریات میں عوامی جذبات کی ترجمانی کی۔ جان لاک کے نظریات میں جمہوری جھلک نظر آتی ہے۔ لاک اپنی کتاب ٹو ٹیریٹائز آن گورنمنٹ میں اس انقلاب کی بھرپور تائید کرتا ہے اور صحیح ثابت کرتا ہے۔ جان لاک نے پارلیمنٹ سپرمیسی کی تائید کی اور جان لاک کو فادر آف ماڈرن لبرل ڈیموکریسی کہا جاتا ہے۔ اب میں جان لاک کی لکھی ہوئی کتابوں کے بارے میں آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ میں یہاں پر آپ کو واضح کر دوں گا کہ جان لاک کی تمام کتابیں شاندار انقلاب کے بعد ہی چھپی ہیں۔ جان لاک کی کتابیں یہ ہیں: نمبر 1، فرسٹ لیٹر آن ٹالرنس، یہ لکھی گئی ہے 1689۔ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ سیکنڈ لیٹر آن ٹالرنس۔ نیکسٹ ہے ایزی کنسرننگ ہیومن انڈرسٹینڈنگ، یہ 1690 میں۔ فورتھ ہے جی ٹو ٹیریٹائز آن گورنمنٹ، 1690۔ ففتھ ہے جی تھرڈ لیٹر آف ٹالرنس، 1692۔ سکسth ہے سم تھاٹ کنسرننگ ایجوکیشن۔ سیونتھ ہے دا فنڈامنٹل آف کانسٹیٹیوشن آف کیرولینا، 1693۔ لاک نے ریاست کے بارے میں اپنے نظریات پیش کیے ہیں، جن میں اوریجن آف اسٹیٹ، نیچر آف اسٹیٹ، سوورنٹی، گورنمنٹ اور فنکشن آف اسٹیٹ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاک نے دوسرے پولیٹیکل کنسیپٹ پر بحث کی، جن میں کنسیپٹ آف پاور، لا، جسٹس، ڈیموکریسی، سٹیزن شپ، رائٹس، ایکولٹی، لبرٹی اور کنسیپٹ آف پراپرٹی شامل ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، جان لاک نے بھی تھامس ہابس کی طرح ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں حکومت کی کیوں ضرورت ہوئی، وغیرہ وغیرہ، لیکن جان لاک نے ہابس کے برعکس دوسرے جوابات دیے۔ ریاست کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور ریاست کیسے وجود میں آئی، اور پولیٹیکل سوسائٹی کے اسٹیبلش ہونے سے پہلے کیا صورتحال تھی۔ لاک نے اپنے نظریات میں ان سوالات کے جوابات دیے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ لاک کے نظریات کیا تھے۔ سب سے پہلے میں بات کروں گا اسٹیٹ آف نیچر، فطری ریاست کے بارے میں، اس کے نظریات۔ اچھا، تھامس ہابس ہیومن نیچر کو خودغرض اور لالچی کہتا ہے، جبکہ جان لاک تھامس ہابس کے بالکل برعکس اپنی سوچ رکھتا تھا۔ جان لاک کہتا ہے کہ فطری ریاست میں امن تھا، لوگوں میں باہمی تعاون پایا جاتا تھا، فطری ریاست میں قدرتی قانون کی حمیت تھی، جہاں یہ سب کچھ ہوگا تو وہاں ہیومن نیچر بھی اچھی ہوگی۔ اب یہ بات واضح ہو گئی کہ لاک کے نزدیک ہیومن نیچر اچھی تھی۔ جب ہیومن نیچر اچھی تھی، اسٹیٹ آف نیچر بھی اچھی تھی، اور لوگ امن اور سکھ سے رہتے تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ قدرتی قانون کسی انسان نے نہیں بلکہ قدرت نے بنایا تھا کہ کسی کی زندگی، آزادی اور ملکیت کو نقصان نہ پہنچایا جائے۔ وہاں ایک سماج تھا اور وہاں فطری قانون تھا۔ فطری قانون وہ ہیں جو فطرت کے ذریعے بنائے گئے ہیں،
مثال کے طور پر فطرت کے قواعد کہتے ہیں کہ ہمیں دوسروں کا ہمیشہ بھلا ہی کرنا چاہیے، دوسروں کو نقصان نہیں دینا چاہیے، دوسروں کو مارنا نہیں چاہیے، جینے کا حق اسی قانون سے حاصل ہوا ہے، ان قواعد سے ہی معاشرہ چلتا تھا۔ اب میں لا آف نیچر سے نیچرل رائٹ نکالتا سوری یعنی لا آف نیچر جو ہے وہ نیچرل رائٹ سے جنم لیتا ہے، یعنی ہر کسی کو زندگی، آزادی اور ملکیت رکھنے کا حق ہے۔ جان لاک کہتا ہے کہ فطری ریاست میں لوگوں کو نیچرل رائٹس حاصل تھا۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ معاشرے کا نظام اچھے طریقے سے چل رہا تھا، اب ریاست کو ضرورت کیوں پڑی تھی کہ اسٹیٹ آف نیچر اچھی تھی تو لوگوں نے اپنی آزادی چھوڑ کر کیوں سر کے اوپر ایک حکمران بٹھا لیا؟ اس کا جواب ہے کہ ایون ان دا اسٹیٹ آف نیچر پیپل ول violate our rights. The state can better protect our rights than we could be ourselves. جان لاک کے مطابق ریاست کی ضرورت اس لیے پڑی کیونکہ فطری دور میں جھگڑے شروع ہو گئے، کیونکہ وہاں کوئی سیاسی تنظیم یا قانون کو نافذ کرنے والا نہ تھا، نہ ہی نیچرل لا کی تشریح کے لیے کوئی ادارہ تھا۔ لوگوں نے نیچرل لا کی خود علیحدہ علیحدہ تشریح کرنے لگے اور وہاں گڑبڑ شروع ہو گئی۔ ایک آدمی قدرتی قانون کو مانتا تھا، دوسرا نہیں مانتا تھا، دو فریق ایک پراپرٹی پر اپنے حق کا دعویٰ کرنے لگا تھا، وہاں جج نہیں تھا، لوگوں نے خود فیصلے کرنا شروع کیے، جس سے امن کا سفر جھگڑے میں تبدیل ہو گیا اور اسٹیٹ آف نیچر غیر مستحکم ہو گئی۔ لوگوں نے اس صورتحال سے نکلنے کے لیے سیاسی تنظیم بنانے کی ضرورت محسوس کی اور انہوں نے سوشل کنٹریکٹ کیا۔ عزیز طلباء و طالبات، میں جان لاک کے سوشل کنٹریکٹ تک پہنچنے تک میں نے سٹیپ بائی سٹیپ لاک کے نظریہ، نیچر، اسٹیٹ آف نیچر، نیچرل رائٹ اور لا آف نیچر کو ایک تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا ہے تاکہ آپ پر واضح ہو جائے کہ جان لاک کے نزدیک لوگ فطری ریاست سے کیسے اور کیوں نکل کر سوشل کنٹریکٹ کی طرف آئے۔ امید ہے کہ آپ جان لاک کی تھیوری کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ سوشل کنٹریکٹ کی کیوں ضرورت پیش آئی۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھوتا کیا ہے اور کس کے درمیان ہوا۔ جس طرح جان لاک نے تھامس ہابس کے برعکس اسٹیٹ آف نیچر کی تصویر پیش کی ہے، اسی طرح جان لاک تھامس ہابس کے برعکس سوشل کنٹریکٹ پیش کیا ہے۔ جان لاک کا سوورن محدود اختیارات کا مالک ہوگا، نہ کہ ہابس کے سوورن کی طرح لامحدود اختیارات کا مالک ہوگا۔ جان لاک کے مطابق لوگوں نے اسٹیٹ آف نیچر سے نکلنے کے لیے سوشل کنٹریکٹ کیا تو لوگوں کا وہ گروپ سوشل کمیونٹی سے پولیٹیکل کمیونٹی میں تبدیل ہو گیا۔ یعنی سوشل کنٹریکٹ کے بعد ایک سیاسی تنظیم کا وجود آیا۔ یہ گروپ ان ہی لوگوں کا تھا جو فطری ریاست میں رہتا تھا، لیکن اب یہ متحد تھا۔ اس پولیٹیکل کمیونٹی نے اب ایک حکومت کا تقرر کیا۔ حکومت کی کون سی شکل ہوگی؟ جان لاک نے اس کو واضح نہیں کیا۔ اس کی شکل ارسٹوکریسی، ڈیموکریسی اور منارکی میں بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اس پولیٹیکل کمیونٹی کے ذریعے ایک حکومت بنائی جائے گی۔ اچھا، اب میں مزید آگے بڑھتا ہوں۔ جب میں یا کوئی شخص کہے کہ نیچرل لا یہ ہیں اور دوسرے لوگ اس کے برعکس کہیں تو اس وقت ایک عجیب صورتحال بن جائے گی۔ تو اس وقت لوگوں کو ضرورت محسوس ہوگی کہ ایک ریاست کے نام پر اتحاد قائم کیا جائے جو قانون بنائے اور قانون کا نفاذ کرے۔ یہ کرنے کے لیے دو سمجھوتے کیے گئے۔ پہلا معاہدہ لوگوں کے درمیان ہوا، یعنی لوگوں کے درمیان آپس میں سوشل سوسائٹی کی تشکیل کے لیے، یعنی لوگ سول سوسائٹی میں بندھے اور طے پایا کہ یہاں تک ہماری پاور اور اسٹیٹ ہوگی۔
یہ نیچرل سوسائٹی کے بجائے سول سوسائٹی تھی۔ دوسرا سمجھوتا سول سوسائٹی اور حکومت یا حکمران کے درمیان ہوا ہے اور حکومت کی تشکیل کی گئی۔ فطری ریاست کی 3 ضروریات تھی، یعنی قانون بنانا، قانون کا نفاذ کرنا اور دوسرا سزا دینا۔ تینوں کے لیے الگ الگ ادارے بنائے گئے کیونکہ 3 ضرورتیں تھیں۔ سمجھوتا لوگوں نے کیا تھا، اگر حکمران لوگوں کے مفادات کا خیال نہیں رکھتا تو لوگ اس کو ہٹا سکتے ہیں۔ سمجھوتا ٹوٹنے سے اسٹیٹ نہیں ٹوٹے گی کیونکہ پہلے سمجھوتے میں لوگوں نے سول سوسائٹی یا اسٹیٹ ہی بنائی تھی۔ دوسرے سمجھوتے کو توڑا جا سکتا ہے جس میں کچھ مدت کے بعد حکومت کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ جو نیا سمجھوتا ہوگا، حکومت کا چناؤ بھی لاگ کے نزدیک سمجھوتے کا حصہ ہے۔ دوسرے سمجھوتے کے تحت جو حکمران بنے گا وہ شرائط سے بندھا ہوگا، وہ سمجھوتے کی پارٹی میں سے ہوگا۔ لوگوں نے اسے طاقت اس پر اعتبار کر کے دی ہے جو اس کے پاس امانت ہے۔ اگر حکمران اس امانت کی خیانت کرے گا اور ان شرائط سے ہٹ کر کام کرے گا تو عوام کے پاس حق ہے کہ وہ حکمران کے خلاف بغاوت کرے۔ فطری ریاست میں لوگوں کو آزادی حاصل تھی اور ان کی آزادی محفوظ نہیں تھی۔ اپنی آزادی محفوظ کرنے کے لیے انہوں نے معاہدہ کیا، ریاست کو کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس میں اس کی آزادی تباہ ہو جائے۔ لوگوں نے اپنی زندگی، ملکیت اور آزادی کی حفاظت کے لیے ریاست بنائی۔ ریاست کو بیرونی جارحیت کے خلاف حفاظت کرنی چاہیے اور انصاف دینا چاہیے۔ اگر اس سماجی سمجھوتے کی خصوصیات کا ذکر کیا جائے تو فطری ریاست میں قانون کا تحفظ کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس لیے سماجی سمجھوتے کی ضرورت پڑی۔ سمجھوتا 2 طرح کا ہے، حکمران بھی سمجھوتے کا حصہ ہے۔ یہ یک طرفہ نہیں تھا، لوگ تمام حقوق سے دستبردار نہیں ہوئے تھے۔ اگر میں اس معاہدے پر تنقیدی حوالے سے بات کروں تو اس معاہدے پر تنقید بھی ہوئی ہے کہ اس سمجھوتے کی کوئی تاریخ نہیں ہے، نہ یہ سمجھوتا لکھا ہوا ملا۔ حقوق حاصل کرنے کا خیال غلط ہے۔ کچھ مفکرین یہ کہتے ہیں کہ حقوق تو ریاست کے ذریعے سے ہی ملتے ہیں، جب ریاست ہی نہیں تھی تو حقوق کیسے ملے؟ حکمران کو بغاوت کر کے ہٹایا جا سکتا ہے جبکہ وہ لوگوں کے حقوق کا تحفظ نہ کرے۔ اگر ایک فرد کے مفاد میں سرکار نہ ہو تو آپ اسے نہیں ہٹا سکتے۔ اگر اکثریت کے مفاد میں حکومت نہ ہو تو تب بھی اس کو ہٹایا جا سکتا ہے۔ اس معاہدے میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ اقتدار لوگوں کے پاس ہوگا یا حکمران کے پاس۔ اب میں بات کرتا ہوں کہ لاک کے نظریہ پراپرٹی کے بارے میں۔ جان لاک نے جہاں نیچرل رائٹ میں زندگی اور آزادی کو شامل کیا وہاں پراپرٹی کو بھی شامل کیا۔ جان لاک کنسیپٹ آف پراپرٹی میں واضح کرتا ہے کہ جس طرح قدرت نے ہم کو تخلیق کیا اور قدرت ہم پر حق رکھتی ہے، A creator has the right over what he creates، اس طرح ہم جو پراپرٹی بناتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں۔ قدرت کی دی ہوئی کسی چیز پر جب ہم محنت کرتے ہیں تو وہ ہماری پراپرٹی بن جاتی ہے۔ یہاں یہ بھی بات واضح کرتا ہوں کہ کوئی شخص کسی کی آزادی کا خاتمہ نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ہم قدرت کے تخلیق کردہ ہیں اور قدرت ہم پر حق رکھتی ہے۔ جان لاک نے ذاتی جائیداد کی سپورٹ کی کیونکہ اس کے نزدیک جائیداد فرد کی ذاتی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ جائیداد کے معاملے میں ریاست کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ جان لاک مزید کہتا ہے کہ جائیداد کا حق تو ریاست بننے سے پہلے بھی تھا، اس لیے ریاست کو جائیداد کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح جان لاک نے جائیداد پر اپنے خیالات پیش کیے۔ شروع میں زمین میں موجود تمام پھل وغیرہ تمام انسانوں کے لیے تھے، لیکن انسانوں کو قدرت کی طرف سے دیے گئے پھلوں کو اپنا بنانا پڑتا تھا۔
انسان کے کام کرنے کی صلاحیتیں اور اس کے ہاتھوں کا کام اس کی ذاتی جائیداد ہے، اور فرد جو کچھ بھی فطری ریاست میں اپنے ہاتھوں کی محنت سے کرتا تھا وہ اس کی ذاتی جائیداد تھی۔ جان لاک کے نزدیک کائنات تمام لوگوں کے لیے ہے، کائنات کے اندر ہر چیز پر حق بھی مساوی ہوگا۔ اس طرح کوئی ایک شخص کسی چیز پر اکیلے دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف لاک یہ بھی کہتا ہے کہ اکیلا آدمی بھی ملکیت کا حق رکھ سکتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان ذاتی محنت سے جو چیز حاصل کرے گا اس پر مشترکہ حق ختم ہو جائے گا۔ جائیداد حاصل کرنے کے لیے دوسروں کا حکم لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ زندہ رہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جان لاک پراپرٹی حاصل کرنے پر کچھ حدود و قیود بھی لگاتا ہے۔ لاک کے مطابق ایک شخص کو اتنی ہی زمین ملکیت میں رکھنی چاہیے جتنی وہ کاشت کر سکے۔ اب میں آپ کو روسو کی طرف لے کے چلتا ہوں۔ روسو کے تعارف کے بعد میں اس کے نظریات یعنی مادہ عمرانی، نظریہ منشائے عام اور نظریہ اقتدار اعلیٰ کو زیر بحث لاؤں گا۔ تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں روسو کے تعارف کی طرف۔ روسو سوئٹزرلینڈ میں 1712 عیسوی میں پیدا ہوا۔ روسو 18ویں صدی کا فلاسفر تھا، اور اس کی والدہ کے فوت ہو جانے کے بعد روسو کا باپ اس کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ اس کا باپ اچھی تعلیم نہ دے سکا۔ 16 سال کی عمر تک روسو سوئٹزرلینڈ میں ہی رہتا ہے، پھر جنیوا چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ پھر وہ اگلے مزید 16 سال تک بھٹکتا رہتا ہے اور اس کا کوئی مخصوص ٹھکانہ اور جاب بھی نہ تھی۔ روسو نے بطور پینٹر، آرٹسٹ، سنگر کام کیا۔ پھر 1744 عیسوی میں روسو فرانس چلا گیا۔ 1712 سے لے کر 1750 عیسوی تک لگ بھگ 38 سالہ دور روسو کی آوارہ گردی کا دور سمجھا جاتا ہے۔ اسی دوران روسو نے کئی کام کیے، حتیٰ کہ روسو نے بھیک بھی مانگی۔ پھر اس کی زندگی میں اہم موڑ آیا۔ روسو جب پیرس میں تھا تو وہاں ایک اکیڈمی کے ذریعے ایک ایسے آرگنائز کیا گیا۔ ایسے کمپٹیشن کا ٹاپک تھا کہ آرٹس اور سائنس نے جو ترقی کی ہے، اس ترقی کے ساتھ ساتھ کیا اخلاقیات نے بھی ترقی کی ہے۔ روسو نے اپنا ایسے لکھا، دا ڈسکورسز آن دا مارل افیکٹ آف دا آرٹ اینڈ سائنس۔ اس ایسے میں روسو نے دلائل دیے کہ آرٹ اور سائنس کی ترقی کے ساتھ اخلاقیات میں کوئی ترقی نہیں ہوئی۔ اور وہ اس ایسے میں فرسٹ پرائز جیت گیا اور یہاں سے مشہور ہو گیا، اور یہاں سے ہی اس کا پولیٹیکل کیریئر شروع ہوا۔ روسو کی مشہور کتاب اور آرٹیکل یہ ہیں: نمبر 1، ڈسکورسز آن دا مارل افیکٹ آف دا آرٹ اینڈ سائنس۔ دوسری ہے جی ڈسکورسز آن دا اوریجن آف انیکوالٹی، 1755 میں۔ اچھا جی، ایک اور فرینچ زبان میں لکھی کتاب ہے پولیٹیکل اکانومی، 1755۔ سوشل کنٹریکٹ، لیٹر ڈی لا مونٹین، 6 نمبر ہے دا ایمیل۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ روسو کے دور میں کیسے حالات تھے، کس طرح کے حالات نے اس کے نظریات پر اثر کیا۔ روسو پر تھامس ہابز اور لاک کے اثرات تھے، ساتھ ہی ساتھ اس وقت امیر اور غریب کا فرق بہت زیادہ بڑھ رہا تھا، اور روسو خود بھی
اس استحصال کا شکار تھا۔ چونکہ روسو نے اپنی زندگی میں معاشی مسائل کا سامنا کیا، اس لیے اس کی سوچ تھی کہ پراپرٹی کی وجہ سے ہی عدم مساوات پیدا ہوئی ہے۔ روسو کے دور کو سائنس کا دور کہا جاتا ہے، نئے نئے تجربات ہو رہے تھے، نئی نئی چیزیں ایجاد ہو رہی تھی۔ روسو کے نظریات نے فرینچ ریولوشن کو بہت تحریک دی۔ روسو نے 1778 کو وفات پائی۔ روسو نے بھی تھامس ہابز اور لاک کی طرح اپنی پولیٹیکل فلسفی میں سوشل کنٹریکٹ کا نظریہ پیش کیا۔ اب میں آپ کو اسی لیکچر میں روسو کی جنرل ول، اسٹیٹ آف نیچر اور سوورنٹی کے بارے میں کنسیپٹ بتاؤں گا۔ تھامس ہابز اور جان لاک کی طرح روسو نے بھی سوشل کنٹریکٹ سے پہلے اسٹیٹ آف نیچر کے بارے میں بتایا، پھر اسٹیٹ آف نیچر کیسے اسٹیٹ آف وار میں تبدیل ہو گئی اور سوشل کنٹریکٹ کے بعد کیسے حکومت وجود میں آئی، سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بیان کیا۔ روسو اسٹیٹ آف نیچر کا ماحول اچھا خیال کرتا ہے۔ روسو کے خیال میں فطری ریاست پرامن تھی، لوگ مستقبل کے لیے فکر مند نہیں تھے۔ روسو فطری ریاست کی مثبت تصویر دکھاتا ہے۔ روسو کہتا ہے کہ فطری ریاست میں نہ تو جھگڑا تھا، نہ ہی اتحاد و تعاون تھا، کیونکہ لوگوں کے درمیان کوئی ریلیشن نہیں تھا، وہ اکیلے رہتے تھے۔ وہاں اخلاقیات کا کوئی تصور نہیں تھا، وہاں کسی چیز کی کمی یا زیادتی نہیں تھی، وہاں خوشی اور غم بھی نہیں تھا، کوئی اونچ نیچ نہیں تھی۔ یعنی کہ روسو کے مطابق لوگ اسٹیٹ آف نیچر میں ایک جانور کی طرح رہتے تھے، کیونکہ یہ سب چیزیں ایک جانور میں پائی جاتی ہیں۔ فطری ریاست میں بسنے والے لوگوں کی دو صفات تھی جو ان کو ایک جانور سے الگ کرتی تھی۔ نمبر 1 ہے فریڈم، یعنی اپنے فیصلے خود کرنے کی اہلیت۔ نمبر 2 ہے ہمدردی، ترس، یعنی عزیزوں اور قریب رہنے والوں کا درد رکھنا اور ان کی تکالیف کو سمجھنا۔ روسو کہتا ہے کہ اسٹیٹ آف نیچر میں انسان میں یہ صفات پائی جاتی تھی کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب انسان اسٹیٹ آف نیچر سے نکلتا گیا، اس کے اندر سے یہ صفات ختم ہوتی گئی، پھر انسان فطری ریاست سے نکلا۔ روسو اس کو واضح کرتا ہے کہ پرائیویٹ پراپرٹی فطری ریاست سے نکلنے کی وجہ بنتی ہے۔ روسو کہتا ہے کہ سماج کی بنیاد اس آدمی نے رکھی جس نے زمین کے ٹکڑے کا احاطہ بندی کر کے اس پر اپنی ملکیت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے اس بیان کو قبول کر لیا۔ اب وہاں عدم مساوات شروع ہو گئی، انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس احاطہ بندی کی وجہ سے لوگوں نے بات شروع کر دی کہ یہ زمین میری ہے، یہ میری ہے۔ اسٹیٹ آف نیچر میں یہ ایشو نہیں تھا کیونکہ وہاں پراپرٹی کامن تھی۔ اسٹیٹ آف نیچر سے سوسائٹی بنی، یعنی سوسائٹی اسٹیٹ آف وار میں بدل گئی۔ روسو پراپرٹی کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے اور پراپرٹی کو ہی ذمہ دار قرار دیتا ہے کہ پراپرٹی ہی اسٹیٹ آف وار کی وجہ بنتی ہے، اور اب لوگوں کو اسٹیٹ آف وار سے باہر نکلنے کے لیے ایک سوشل کنٹریکٹ کرنا پڑا۔ روسو نے دو سوشل کنٹریکٹ کا تصور دیا ہے۔ امیر لوگوں اور پراپرٹی مالکان کو غیر مستحکم صورتحال کا نقصان ہوا۔ انہوں نے دوسرے لوگوں کو یعنی غریب لوگوں کو قائل کیا کہ اب جو اسٹیٹ آف وار بن چکی ہے اس سے بچنے کے لیے ہمیں سوشل کنٹریکٹ کرنا ہوگا اور حکومت قائم کرنی ہوگی۔ اب غریبوں کو بھی اپنی زندگی کا تحفظ چاہیے، اس طرح وہ امیر لوگوں کا ساتھ دے کر سوشل کنٹریکٹ کیا اور حکومت قائم کی۔ لیکن اس وقت میں طاقت پراپرٹی مالکان اور امیر طبقے کے پاس ہی تھی۔ امیر طبقے نے حکومت کو آلے کے طور پر استعمال کیا۔ یہ کنٹریکٹ امیر اور طاقتور لوگوں نے اپنے مفادات کے لیے کیا تھا، اس لیے عدم مساوات کنٹریکٹ کرنے کے بعد بھی موجود رہتی ہے۔ اس لیے روسو نے اس سے پہلے سوشل کنٹریکٹ کو غیر قانونی قرار دیا۔ اب روسو اس عدم مساوات کو ختم کرنے کے لیے دوسرے سوشل کنٹریکٹ کا تصور دیتا ہے۔ دوسرے سوشل کنٹریکٹ کا مقصد مساوات اور آزادی قائم کرنا ہے۔
اس سوشل کنٹریکٹ میں لوگ مساوات اور آزادی کو حاصل کریں گے، اس کنٹریکٹ میں لوگ کسی کو اوبے نہیں کریں گے۔ اب اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ تھامس اور ہابس کے مطابق لوگوں کو اپنی زندگی کے کچھ حصے سے دستبردار ہونا پڑا تھا اور لوگ پہلے کی طرح فری نہیں رہے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا کہ روسو نے جو دوسرے سوشل کنٹریکٹ کی بات کی اس میں لوگ پہلے کی طرح کیسے فری رہیں گے؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے روسو نے جنرل ول کا تصور پیش کیا ہے۔ جنرل ول معاشرے میں رہنے والے لوگوں کی اجتماعی دلچسپی کو کہتے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جو پورے معاشرے کے لیے بہتر ہے۔ میں یہاں واضح کرتا ہوں کہ میں اسی لیکچر میں آگے جنرل ول کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ اب سوشل کنٹریکٹ کے ذریعے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی جنرل ول کیا ہے۔ جب اجتماعی طور پر لوگوں نے فیصلہ کیا کہ ان کی جنرل ول کیا ہے تو انہوں نے کہا یہ صرف جنرل ول کو اوبے کریں گے، نہ کسی دوسری چیز کو۔ جنرل ول کوئی شخص، تھرڈ پارٹی یا ایجنسی نہیں ہے، بلکہ یہ معاشرے کی باہمی رضامندی ہے۔ لوگوں نے جنرل ول کو اوبے کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوگ جنرل ول کے تحت ہوں گے۔ جنرل ول سے مراد لوگوں کا اپنے آپ کو اوبے کرنا ہے، کیونکہ یہ خود لوگوں کی بنائی ہوئی چیز تھی۔ جب اپنے آپ کو اوبے کیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ لوگ آزاد ہو گئے تھے۔ وہاں پر جنرل ول ہی سوورن تھی اور جنرل ول لوگوں نے بنائی تھی، اس لیے لوگ یا عوام ہی سوورن تھے۔ جنرل ول لوگوں نے بنائی تھی اور لوگ جنرل ول کے نفاذ کے لیے لوگ قانون بھی خود بنائیں گے۔ جنرل ول کو کبھی تقسیم نہیں کیا جا سکتا۔ لوگ جنرل ول اور قانون کو لاگو کرنے کے لیے حکومت قائم کریں گے۔ روسو کہتا ہے کہ حکومت صرف اور صرف ایجنسی ہے۔ لوگ جنرل ول کو لاگو کرنے کے لیے حکومت قائم کرتے ہیں۔ حکومت کا کام صرف قانون کا نفاذ ہے۔ قوانین لوگ ہی بنائیں گے اور حکومت جوڈیشری اور ایگزیکٹو کے ٹاسک کو پورا کرے گی۔ روسو ڈائریکٹ ڈیموکریسی کا حامی ہے۔ ڈائریکٹ ڈیموکریسی میں لوگ مل کر خود قوانین بناتے ہیں۔ براہ راست جمہوریت کا اطلاق چھوٹی ریاستوں پر تو ہو سکتا ہے، لیکن آج کی بڑی ریاستوں پر نہیں۔ اب میں مزید جنرل ول کو تفصیل سے سمجھاتا ہوں۔ جنرل ول دو بنیادیں ہیں، نمبر 1 ایکٹیو ول اور نمبر 2 ریئل ول۔ ایکٹیو ول اپنے لیے جو کچھ بھی اچھا کرنے کی خواہش ہوتی ہے اسے ایکٹیو ول کہتے ہیں۔ ایکٹیو ول میں دوسروں کے مفادات کو پس پش ڈال کر ذاتی مفادات کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نمبر 2 ریئل ول۔ ریئل ول سے مراد دوسروں سے بھلائی کرنے کی خواہش اور زیادہ سے زیادہ اچھائی بانٹنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ریئل ول میں اجتماعی فلاح و بہبود کے بارے میں سوچ بچار کی جاتی ہے۔ معاشرے کے مفادات کا خیال رکھنا ریئل ول کا ہدف ہوتا ہے۔ جنرل ول ساری ریئل ول کو ملا کر جنرل ول بنتی ہے۔ یاد رکھیں جنرل ول کوالیٹیٹیو ہے، یہ ہرگز کوانٹیٹیو نہیں ہے، یعنی جنرل ول کو جو ماپنے کا پیمانہ ہے وہ قابلیت ہے، مقدار نہیں ہے۔ جنرل ول کو خصوصیات کی بنیاد پر پرکھا جاتا ہے۔ جنرل ول کا تعلق اکثریت سے نہیں ہے۔ یہ بات سمجھانے میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ قومی خزانے کو لوٹا جائے اور ایک شخص کہتا ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا کہ 99 لوگوں کی خواہش پوری کر دی جائے، وہ اکثریت میں ہوں۔ چونکہ جنرل ول دوسروں کی بھلائی کا نام ہے، اب 99 لوگوں کی بات کو مسترد کر کے ایک شخص کی بات مانی جائے گی،
کیونکہ وہ سب فلاح و بہبود کے لیے فکر مند ہیں۔ جنرل ول پبلک اوپینین بھی نہیں ہے، کیونکہ اگر لوگوں سے سروے کرایا جائے گا تو کئی لوگ صرف اپنے مفاد کی بات کر سکتے ہیں۔ جنرل ول تو لوگوں کی بھلائی اور فلاح و بہبود کی پاسبان ہے۔ اس سے ثابت ہوا ہے کہ معاشرہ ول، منشا یا خواہش رکھتا ہے اور اس کا اخلاقی پہلو ہوتا ہے۔ جنرل ول عقل کے تقاضوں پر پورا اترتی ہے۔ یہ عوام کی اجتماعی فہم و فراست کا نام ہے اور یہ خود غرضی پر مبنی نہیں ہوتی۔ عزیز طلباء و طالبات، اب میں معاہدہ عمرانی اور اس کے فریم ورک پر بحث کر کے روسو کے نظریہ اقتدار اعلیٰ پر بحث کروں گا۔ معاہدہ عمرانی کیا ہے؟ افراد اور ریاست کے درمیان ایسا معاہدہ جس میں افراد نے اپنے اختیارات سے محروم ہو کر اجتماعی حکومت کو قائم کیا۔ حکومت اس کے بدلے میں لوگوں کے مفادات کا تحفظ کرے گی اور ریاست کو منظم کرے گی اور وہاں پیدا ہونے والے بچے کی قانونی حیثیت تسلیم کرے گی۔ فرد نے اپنی آزادی کا کچھ حصہ اور کچھ اختیارات حکومت، جو عوامی مرضی سے بنائی جاتی ہے، نامی ادارے کو سونپ دیے تاکہ ایسے قوانین و ضوابط بنائے جا سکیں کہ ہر کسی کا مال، اولاد اور آبرو محفوظ رہے، کوئی کسی کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کیا ہو رہا ہے؟ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ مال، جان، آبرو کو خود حکومت نامی چیز پامال کر رہی ہے۔ اب اس چیز پر لڑائی ہو رہی ہے کہ حکومت کون کرے، اصل مقصد کہیں کھو گیا۔ اب حکومت کا چناؤ مختلف نعروں اور وطن کے نام پر کیا جاتا ہے۔ سیاست کو پیشہ بنایا جا چکا ہے۔ معاہدہ عمرانی کے وقت جو آزادی دی گئی تھی وہ آج سلب ہو کر رہ گئی ہے۔ تھامس کے نزدیک فطری ریاست بری تھی، لاک نے تھامس کے الٹ کہا کہ اچھی تھی، اور روسو نے دونوں کو مکس کر کے بتایا کہ پہلے تو فطری ریاست اچھی تھی، پھر جب آہستہ آہستہ لوگوں کے پاس پراپرٹی آنے لگی اور وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ عزیز طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ تینوں مفکرین کے نظریات کو سمجھ چکے ہیں۔ میں مزید یہ موضوع آپ کو ذہن نشین کرانے کے لیے فریم ورک فار سوشل کنٹریکٹ، ہیومن نیچر، اسٹیٹ آف نیچر، سوشل کنٹریکٹ، اس بات کو آپ سمجھ چکے ہیں کہ جس مفکر نے جیسی انسانی فطرت بتائی ہے ویسے ہی اس نے فطری ریاست دکھائی ہے۔ یعنی اگر ہیومن نیچر اچھی ہوگی تو اسٹیٹ آف نیچر بھی اچھی ہوگی۔ ہیومن نیچر کے بارے میں تینوں مفکرین کے خیالات بتاتا ہوں کہ ہیومن نیچر یعنی انسانی فطرت کے بارے میں ہابز کہتا ہے کہ بری ہے، لاک کہتا ہے کہ انسانی فطرت اچھی ہے، روسو کہتا ہے کہ بہت ہی اچھی ہے۔ انسانی فطرت کے بارے میں روسو کے خیالات کسی حد تک جان لاک سے ملتے جلتے ہیں۔ روسو کہتا ہے کہ ہیومن نیچر اچھی تھی اور لوگوں میں کوئی اونچ نیچ اور میری تیری کی کوئی بحث نہ تھی۔ روسو کے مطابق ہیومن نیچر جانوروں کی طرح تھی، جانوروں کو اچھائی برائی کا کچھ علم نہیں ہوتا، جانوروں کو اپنی حفاظت کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ دوسرے جانوروں سے مل کر رہتے ہیں۔ اس طرح فطری ریاست میں اچھائی یا برائی کا کوئی تصور نہیں تھا۔ روسو کے مطابق عدم مساوات یعنی ان ایکوالٹی کی وجہ سے سوسائٹی میں چوری اور برائی نے جنم لیا تھا۔ اب میں ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اسٹیٹ آف نیچر آف ہابز، لاک اینڈ روسو کمپیریزن۔ ہابز کہتا ہے کہ فطری ریاست میں سب لوگ ایکول اور فری تھے، دا پیپل وار ایکول اینڈ فری۔ اس کے برعکس لاک، دا پیپل وار ایکول اینڈ فری، لاک بھی کہتا ہے کہ فطری ریاست میں تو تمام لوگ فری اور ایکول تھے۔ روسو، دا پیپل وار ایکول اینڈ فری، روسو بھی یہی کہتا ہے کہ فطری ریاست میں سب لوگ ایکول اور فری تھے۔ ابھی آپس کی طرف آ جائیں۔ آپس کے مطابق تمام لوگ ایکول تھے۔ فطری ریاست میں اگر دو آدمی ایک ہی چیز کو پسند کرتے تھے، ایک آدمی اپنی پسند کی چیز حاصل کرنے کے لیے سوچتا تھا کہ دوسرے کو مار دیتے تھے، اس طرح وہاں ڈر کی کیفیت رہتی تھی۔ وار واز
ایوری ون اگینسٹ ایوری ون ڈیو ٹو ایکولٹی. اس کے برعکس لاک کے مطابق سب لوگ ایکول تھے، اس لیے کوئی جھگڑا نہیں تھا. نو وار ڈیو ٹو ایکولٹی. آگے روسو ہے. روسو نو وار اگینسٹ اینی ون ڈیو ٹو ایکولٹی. روسو کے مطابق لوگ برابر تھے، ان میں کوئی لڑائی نہیں تھی. اچھا، آپس کی طرف آ جاتے ہیں. یہ لوگوں کے بارے میں آپس کی رائے تھی کہ وہ اچھے نہیں تھے، خود غرض اور لالچی تھے. مین وار بروٹش ناسٹی اینڈ سیلفی. اس کے برعکس لاک کے مطابق فطری ریاست میں لوگ اچھے تھے. مین وار گڈ. جبکہ روسو کہتا ہے کہ اس فطری ریاست کے لوگ بہت اچھے تھے، کوئی لڑائی نہیں تھی. مین وار گڈ اینڈ نوبل. اچھا، آپس کی طرف آتے ہیں. آپس کہتا ہے کہ ریاست ایک معاہدے سے بنائی گئی ہے کیونکہ لوگ محفوظ نہیں تھے اور جھگڑے وہاں تھے. لوگوں نے سیلف پروٹیکشن کے لیے معاہدہ کیا. جبکہ لاک کہتا ہے کہ ریاست معاہدے سے بنائی گئی اور وہاں کوئی قانون بنانے اور اس کا نفاذ کرنے اور عدلیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے معاہدہ کیا گیا. روسو کے مطابق بھی ریاست معاہدے سے بنائی گئی اور وہاں لوگ اچھے تھے، لیکن لوگوں نے سوچا ریاست سے ہم زیادہ آزادی سے رہیں گے، اس لیے معاہدہ عمرانی کیا گیا. عزیز طلباء و طالبات، میں بات کر رہا ہوں روسو کے نظریات کے بارے میں. چونکہ میں نے تینوں کے مفکرین کے نظریات کو اس لیکچر میں کور کرنا ہے، اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ تینوں مفکرین کو مختصراً دہرایا جائے. اب میں چلتا ہوں روسو کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کی طرف. روسو پاپولر سوورنٹی کی بات کرتا ہے، یعنی سوورن عوام ہی ہوگی. پیپل آر سوورن. رول ول بی بائی دا پیپل ہو آر دا سورس آف آل پولیٹیکل پاور. روسو اقتدار اعلیٰ جنرل ول کو ایلوکیٹ کرتا ہے. آپس کی طرح روسو بھی سوورن کو لامحدود اختیارات دیتا ہے. روسو مطلق العنان مقتدر اعلیٰ کا حامی تھا. اقتدار اعلیٰ ناقابل تقسیم اور ناقابل انتقال ہوتا ہے. اقتدار اعلیٰ میں لوگوں کی ریئل ول پائی جاتی ہے جو لالچ سے پاک منشا ہوتی ہے. روسو کے نظریہ اقتدار اعلیٰ میں عوام ایک ہی وقت میں حاکم اور محکوم ہیں. روسو حکمران کو لامحدود اختیارات دینے کے باوجود کچھ پابندیاں بھی عائد کرتا ہے. مقتدر اعلیٰ عوامی مفادات کے حق میں رہے گا اور عوام پر ناجائز پابندیاں عائد کرنے سے گریز کرے گا.